کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں وہ چیزیں بتا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی ہیں، وہ یہ کہ تم لوگ کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور والدین پر احسان کرو، اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، اور علانیہ اور پوشیدہ کسی طور پر بھی بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، اور جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، اور یتیم کے مال کے نزدیک نہ جانا مگر ایسے طریقے سے جو یتیم کے لیے بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے، اور جب بات کرو تو عدل کے ساتھ، اگرچہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، اور اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرو۔ یہ وہ ہدایات ہیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، شاید تم یاد رکھو، اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو اور مختلف راستوں پر نہ چلو، ورنہ یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا کر پراگندہ کر دیں گے۔ اللہ نے تمہیں یہ ہدایات اس لیے دی ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تاکہ نیکی کرنے والے پر احکام پورے کر دیں، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل بیان ہو، اور ہدایت اور رحمت کا باعث ہو، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ اور یہ ایک مبارک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی، پس اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو، شاید تم پر رحم کیا جائے، تاکہ کبھی تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر نازل ہوئی تھی اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، یا تم یوں کہتے اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہو جاتی تو ہم ان سے بہتر ہدایت لیتے۔ بس اب تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل، ہدایت اور رحمت تمہارے پاس آ گئی ہے، بس اس کے بعد اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کرے اور ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑ لیتے ہیں انہیں ہم اس روح گردانی پر بدترین سزا دیں گے۔ کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا آپ کا رب خود آئے، یا آپ کے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں؟ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو نشانی کے آنے سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہو، یا حالت ایمان میں اس نے کوئی کار خیر انجام نہ دیا ہو۔ کہہ دیجئے انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہوں میں بٹ گئے، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ یقیناً اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ جو اللہ کے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا اسے 10 گنا اجر ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اسے صرف اسی برائی جتنا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دیجئے میرے پروردگار نے مجھے صراط مستقیم دکھائی ہے جو ایک استوار دین ہے، یہی ملت ابراہیم اور توحید کی طرف یکسوئی کا دین ہے، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب یقیناً اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ کہہ دیجئے کیا میں کسی غیر اللہ کو اپنا معبود بناؤں، حالانکہ اللہ ہر چیز کا رب ہے، اور ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہاں وہ تمہیں بتائے گا جس چیز کے بارے میں تم لوگ اختلاف کیا کرتے تھے، اور وہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا اور تم میں سے باس پر باس کے درجات بلند کیے، تاکہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں وہ تمہیں آزمائے،
بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب جہاں جلد عذاب دینے والا ہے، وہاں وہ یقیناً بڑا غفور رحیم بھی ہے۔